رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ تو جناب آئیے بلا توقف اب آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز روحانی اسکالر، جن کو آپ سنتے ہیں، جن کے وظائف آپ یقیناً سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور آپ ان کے منتظر بھی رہتے ہیں۔ ہمارے آپ کے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی، اور ان کے ساتھ ناظرین میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ملک کے ممتاز شناخواں پورا مہینہ ماشاءاللہ آپ قصیدہ بردہ شریف میں ان کی بہت ہی خوبصورت سی آواز سنتے رہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت پیارا پڑھتے ہیں، لیکن ان کا جو نعت پڑھنے کا انداز ہے وہ بھی انتہائی ماشاءاللہ کمال ہے۔ حافظ مظہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو دونوں کو خوش آمدید اور دونوں ہی کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا توقف آغاز کرتے ہیں، چونکہ ظاہر آخری لمحات ہے اور آج 29ویں شب بھی ہے، 5ویں تاک رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے۔ خواب میں دیکھا، خواب سے آغاز کرتے ہیں کہ میرے گھر میں کھجور کا بہت گھنا اور بڑا درخت ہے جو کہ میرے آنگن میں ہے، اس کی تعبیر کیا بنتی ہے بتائیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ درود پاک پڑھتے جائیے، ٹرانسمیشن دیکھتے جائیے، وظائف کا سیگمنٹ دیکھتے جائیے۔ آج بڑی رات ہے، 29ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر ہے، اور آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہمیں پھر دوبارہ رمضان شریف کی رونقیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، اور اس کے بعد ہمیں ہو سکتا ہے لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعام و اکرام ملنے والی کی رات وہ مل جائے۔ تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ وقت آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ پورا رمضان المبارک آپ کی خدمت میں ہم حاضر رہے یہاں پہ وظائف کے سیگمنٹ میں۔ خواب کی تعبیر کے حوالے سے یہ جنید بھائی مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق یا آپ کا واسطہ کسی بڑے رئیس انسان سے پڑنے والا ہے، یا تو وہ آپ کے سمدھی کی شکل میں ہو سکتے ہیں، یا غیر شادی شدہ ہیں تو سسر کی صورت میں ہو سکتے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں تو آپ کے جو سیٹ ہیں وہ بڑے اچھی جگہ پہ روزگار مل سکتا ہے، کاروبار کرتے ہیں تو کسی سخی سے واسطہ اور پالا پڑ سکتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی چیزیں مانگی ہوں کہ آپ کی نوکری کسی اچھے سیٹ کے پاس ہو، آپ کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے، تو ان چیزوں میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے، کوئی بھی برا خواب دیکھیں تو آنکھ کھلتے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اپنے لیفٹ سائڈ پہ 3 مرتبہ تھپکاریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین اس برے خواب کی شر سے مجھے اور میرے اہل وعیال کو، میرے مال و اسباب کو محفوظ فرما۔ آمین آمین ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اب وظائف کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے وہ ہے مرگی کا مرض ہے جسے ایپیلیپسی کہتے ہیں، اور اس مرض میں مطلب شدت سے مبتلا ہیں تو کیا کیا جائے، کون سے وظائف؟ یہ مرض تو سارے ہی خراب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرض سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہر برے اور چھوٹے مرض سے انسان کو بچائے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، سورہ نجم، سورہ والنجم کی آیت نمبر ہے 58، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ یہ جب تیزی کے ساتھ پے در پے جب اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کے زمزم کے اوپر دم کریں اور اس لڑکے کو، اس بچی کو پلائیں، اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور 29 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کریں، کیونکہ مین جو مرگی کا دورہ ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ مرگی کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا، اور بے شمار بیماریوں سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی۔ ایک بھوکے کو کم سے کم روز صدقے کا کھانا ضرور کھلائیے گا انشاءاللہ۔ آخری سوال، اور سوال ہے کہ گھر میں بھاری پن رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جنات گھر میں داخل ہو چکے ہیں اور جنات کا بصیرہ محسوس ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسجد سے حفاظ کو بلا لیں، 7 حفاظ کو بلا کے 7 سورہ بقرہ پڑھوا کے پانی پہ دم کرا کے پورے گھر میں اسپرے کریں، کچن باتھ روم چھوڑ کے، اور روزانہ گھر میں اذان دیں۔ اذان دینے سے اس طرح کے مسائل حل ہوتے ہیں، مصیبت کے وقت اذان دینے سے پریشانیاں کم ہوتی ہیں، اور جس گھر میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو وہاں سے شریر جنات چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام ہو جائے گا۔ پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا ہم پہ فرض ہے، فرض۔ برائے مہربانی اپنے غسل کو ٹھیک کریں، اپنے وضو کو برقرار رکھیں، اور 5 نمازوں کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ گھر صحیح ہو جائے گا، آپ کا برکت والا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس موقع پہ ذرا آغا صاحب کی اجازت سے میں چاہتا ہوں کہ کلام اگر ہو جائے، جی بسم اللہ، کیونکہ یہ خاص طور پہ آغا صاحب کی خواہش تھی کہ آج جو اس سیگمنٹ میں حافظ صاحب نے سر یہ لازمی چھوٹے بیٹھنا ہے، بھائیوں کے ایسے ہمارے تو ایک کلام پیش کرنا ہے، تو بس بسم اللہ کیجیے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن
آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان